بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس سے پہلے ہم نے ایک تحقیقی مقالہ لکھا تھا، ویڈیو نمبر 1256 میں ہم نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ 3 دن سے کم قرآن پاک مکمل کرنا کیسا۔ آج ایک اور ہم نے تحقیقی مقالہ لکھا ہے اس نمبر پر 0315 9650 575۔ اس پر آپ یہ تحقیقی مقالہ جو ہے وہ منگوا سکتے ہیں PDF کی صورت میں۔ واٹس ایپ پہ آپ جو ہے وہ وائس میسیج کریں۔ اس مقالے کا نام ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی تھے، کیونکہ مخالفین آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تابعی نہیں مانتے، اس پر ہم نے یہ تحقیقی مقالہ لکھا ہے۔ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے صحابی کی زیارت کی ہو ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں اللہ کو پیارا ہوا ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ مشکات المصابیح میں حدیث نمبر 6012 صحیح حدیث ہے، اور سنن الکبریٰ للنسائی میں اس حدیث کا نمبر ہے 9222۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کی عزت کرو، کیونکہ وہ تم میں سے سب سے بہتر ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ اس کے علاوہ کثیر تعداد میں تابعین کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے۔ بڑے بڑے محدثین، تاریخ دان حضرات نے اس کی تحقیق کی ہے۔ مثلا امام الخطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی کتاب تاریخ بغداد میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کیا ہے۔ تاریخ بغداد جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 325 پر دارالکتب العلمیہ بیروت سے کتاب چھپی ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الحفاظ جلد 1 صفحہ نمبر 126 پہ لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے، تو آپ تابعی ہیں۔ حضرت ابو الفدا حافظ اسماعیل بن عمر المعروف ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب البدایہ والنہایہ جلد 10 صفحہ نمبر 111 پہ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے زیارت کی، اور بعض نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ آپ نے 7 صحابہ کا دیدار کیا ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تہذیب التہذیب، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ نعمان بن ثابت التیمی ابو حنیفہ کوفی فارس النسل کہا گیا ہے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے، یہ ان کی تحقیق ہے۔ اسی طرح امام ذہبی اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ وہ فارس النسل تھے، اور آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کیا جب انس بن مالک کوفہ تشریف لائے۔ سیر و اعلام النبلاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 531۔ اسی طرح علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زیارت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد 11 صفحہ نمبر 293۔ یہ تمام محققین کہتے ہیں، تاریخ دان کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، تو آپ تابعی ہیں۔ لیکن مخالفین کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی دلیل ہے جو ان سب پر بھاری ہے، چاہے وہ کتنے بڑے محدث ہوں، تاریخ دان ہوں، امام ذہبی ہوں، امام خطیب بغدادی ہوں، ابن حجر عسقلانی ہو، امام عینی ہو، کوئی بھی ہو، ابن کثیر ہو، ہمارے پاس ایسی دلیل ہے جو ان سے بڑھ کر ہے۔ وہ کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے کہ تاریخ بغداد اور دیگر کتب میں صحیح سند کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے عطا بن ابی رباح تابعی سے بڑھ کر کوئی فضیلت والا نہیں دیکھا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عطا بن ابی رباح تابعی سے بڑھ کر کوئی فضیلت والا نہیں دیکھا۔ اگر آپ نے انس بن مالک کو دیکھا ہوتا تو آپ یہ کبھی نہ فرماتے کہ میں نے عطا بن ابی رباح سے بڑھ کر کوئی فضیلت والا نہیں دیکھا۔ تو معلوم ہوا کہ امام صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں تابعی نہیں ہوں۔ اگر وہ تابعی ہوتے تو آپ ایسی بات نہ کرتے کہ عطا بن ابی رباح سے کوئی فضیلت والا میں نے نہیں دیکھا۔
یہ ہمارے پاس دلیل ہے جناب۔ اگر یہ دلیل مان لی جائے، یہ ان کا اصول مان لیا جائے کہ اگر کوئی تابعی یہ کہے دوسرے تابعی کے بارے میں کہ اس سے بڑھ کر میں نے کوئی فضیلت والا نہیں دیکھا، اس سے بڑھ کر میں نے کوئی فقیہ نہیں دیکھا، اس سے بڑھ کر کوئی میں نے عالم نہیں دیکھا، اور اس سے یہ اصول نکالا جائے، یہ ثابت کیا جائے کہ وہ تابعی نہیں ہے، کیونکہ تابعی کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اگر وہ تابعی ہوتے ہیں تو اس تابعی کے بارے میں ایسی بات نہ کرتے۔ یعنی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح بات کہی کہ عطا بن ابی رباح سے بڑھ کر کوئی فضیلت والا نہیں دیکھا، یہ اصول بنا لیا جائے کہ کسی تابعی نے اگر ایسی بات کی تو وہ تابعی نہیں رہتا۔ تو ہم آپ کو کئی مثالیں دیتے ہیں، آپ کا دین آدھا رہ جائے گا۔ کئی ایسے تابعین ہیں جنہوں نے تابعین کے بارے میں اس طرح کے کمنٹس دیے ہیں، تو اس کا مطلب وہ تابعی نہیں رہے۔ اگر وہ تابعی نہیں رہے تو آپ کی کثیر تعداد میں احادیث جو ہے وہ موضوع من گڑت ہو جائیں گی۔ آپ کی بخاری مسلم کی تقریباً ایک اندازے کے مطابق 777 احادیث آپ کو نکالنی پڑیں گی، اور سیاہ ستہ کتب ستہ سے آپ کو 1800 سے زائد احادیث صرف ایک تابعی کی نکالنی پڑے گی۔ اس کا نام ہے قتادہ بن دعامہ۔ قتادہ بن دعامہ ایک تابعی کے بارے میں کہتے ہیں، سعید بن مسیب کے بارے میں کہتے ہیں، ما رأیت عالم من سعید بن مسیب، میں نے سعید بن مسیب سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا۔ حالانکہ قتادہ کی 777 روایات بخاری مسلم میں ہیں، اور کتب ستہ سیاہ ستہ میں 1800 سے زیادہ روایات ہیں جو صحابی سے لیتے ہیں۔ آپ پڑھ لیں بخاری کی 13 نمبر حدیث حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں۔ آپ پڑھ لیں بخاری کی 15 نمبر حدیث حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں۔ اگر ان کو اس اصول سے تابعی سے نکال دیا جائے تو وہ حدیث قابل قبول ہی نہیں ہے، کیونکہ بیچ میں راوی ہے ہی نہیں۔ تو قتادہ تابعی ہیں جنہوں نے حضرت انس بن مالک سے روایات لی ہیں، اور دیگر صحابہ سے عبداللہ بن سرجس سے روایات لی ہیں۔ 777 روایات تو بخاری مسلم میں ہیں۔ اس اصول کو مان لیا جائے تو یہ ساری روایات جو ہے وہ آپ کو نکالنی پڑیں گی۔ یہ قتادہ بن دعامہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب تابعی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں دیکھا، حالانکہ صحابی بڑا عالم ہوتا ہے تابعی سے۔ انہوں نے یہ کمنٹ دیا۔ تو اگر یہ اصول نکالا جائے کہ امام ابو حنیفہ نے کہہ دیا کہ اس سے بڑا کوئی میں نے فضیلت والا نہیں دیکھا، اگر کسی تابعی کو اس نے دیکھا ہوتا تو آپ یہ فرماتے، اس لیے آپ تابعی نہ رہے، تو اب قتادہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں دیکھا۔ اگر یہ رزلٹ نکالا جائے کہ جناب اگر انہوں نے کسی صحابی کو دیکھا ہوتا تو آپ نے تابعی کے بارے میں ایسی بات نہ کرنی ہوتی، کیونکہ صحابی بہت بڑا عالم ہوتا ہے، تابعی سے بڑا عالم صحابی ہوتا ہے۔ تو جناب پھر آپ کو بہت ساری روایات نکالنی پڑیں گی۔ میں نے آپ کو نمبر دیے، بخاری میں آپ دیکھ لیں، بخاری مسلم میں 777 روایات ہیں، اور بخاری کی 13 نمبر روایت آپ دیکھ لیں، آپ 15 نمبر روایت آپ دیکھ لیں۔ قتادہ ڈائریکٹ حضرت انس بن مالک سے روایت لیتے ہیں، اور خود کہہ رہے ہیں کہ سعید بن مسیب سے بڑھ کر کوئی میں نے عالم نہیں دیکھا۔ انہوں نے تو حضرت انس کو بھی دیکھا ہوا ہے۔ آپ تو لگاتے ہیں جناب حضرت انس کو دیکھا ہوتا تو امام ابو حنیفہ یہ نہ فرماتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی فضیلت والا میں نے نہیں دیکھا۔ تو حضرت قتادہ نے جو کہہ رہے ہیں سعید بن مسیب کے بارے میں، تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے حضرت انس کو نہیں دیکھا۔ بخاری مسلم میں تو انہوں نے انس کو دیکھا ہے۔ آگے چلیے، ایوب سختیانی بہت بڑے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ما رأیت رجل افضل منہ ذکر القاسم، قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی فضیلت والا میں نے نہیں دیکھا۔ تابعی ہیں ایوب سختیانی، بخاری مسلم کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ قاسم بن محمد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، محمد بن ابی بکر، ان کے بیٹے تابعی قاسم فقیہ ہیں مدینے کے، کہتے ہیں کہ قاسم سے بڑھ کر میں نے کوئی فضیلت والا نہیں دیکھا۔ تو اس سے کیا مراد ہوگا کہ وہ تابعی نہیں رہے؟ اب یہ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی کہتے ہیں کہ انس بن مالک انہوں نے دیکھا ہے ایوب سختیانی نے، بخاری مسلم کے راوی ہیں۔ تیسرے تابعی امام زہری، بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، وہ حضرت امام زین العابدین علی بن حسین تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں ما رأیت احدا کان افقہ منہ، میں نے ان سے بڑا کوئی فقیہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ امام زہری کہتے ہیں، حالانکہ عبداللہ بن عمر سے وہ روایت لیتے ہیں، جابر بن عبداللہ سے روایت لیتے ہیں،
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 207 پہ لکھا ہے، یہ ہم نے تحقیقی مقالہ لکھا ہے، جس بھائی کو ضرورت ہو یہ ساری باتیں میں نے اس میں لکھی ہیں۔ امام زہری کہتے ہیں کہ میں نے علی بن حسین امام زین العابدین سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہیں دیکھا، حالانکہ عبداللہ بن عمر کو انہوں نے دیکھا ہے۔ صحابی بہت بڑا فقیہ ہوتا ہے، تابعی سے بڑھ کر صحابی فقیہ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر کتنے بڑے فقیہ ہیں، اور کتنی روایات بخاری مسلم میں عبداللہ بن عمر کی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اگر یہ اصول مان لیا جائے تو آپ کو بخاری مسلم سے جتنی امام زہری کی روایات ہیں، عبداللہ بن عمر سے، جابر بن عبداللہ سے، تو ساری نکالنی پڑیں گی، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ وہ تابعی نہیں رہتا۔ دیکھیں، امام زہری تابعی ہونے کے باوجود دوسرے تابعی امام زین العابدین کے لیے اس طرح کے کمنٹ دے رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ تابعین اپنے زمانے کے تابعین کے بارے میں اس طرح کی رائے دیا کرتے تھے، اس طرح کے بیانات دیا کرتے تھے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ تابعی نہیں رہے یا انہوں نے صحابی کو نہیں دیکھا، اس سے یہ رزلٹ نکلتا تھا کہ جناب یہ ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ میں نے تابعین میں سے اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت والا نہیں دیکھا، میں نے تابعین سے بڑھ کر اس سے زیادہ عالم نہیں دیکھا، میں نے تابعین سے بڑھ کر اس سے زیادہ فقیہ نہیں دیکھا۔ اس سے یہ رزلٹ نہیں نکالتے تھے کہ جناب اگر انہوں نے یہ کہہ دیا امام زہری نے کہ میں نے زین العابدین سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہیں دیکھا، اس کا مطلب اگر یہ نکال لیا جائے کہ انہوں نے کسی صحابی کی زیارت نہیں کی اور وہ پھر تابعی نہیں رہے، تو آپ کو کئی بخاری سے روایت نکالنی پڑیں گی۔ کہتاہے جو کہتے ہیں کہ میں نے بڑا عالم نہیں دیکھا حضرت سعید بن مسیب سے، تو پھر آپ کو کئی بخاری اور مسلم سے روایات نکالنی پڑیں گی۔ تو محدثین تابعین جو تھے وہ اپنے زمانے کے تابعین کے بارے میں یہ رائے دیا کرتے تھے، ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم تابعین میں سے کوئی بڑا عالم نہیں ہے، میری نظر میں یہ بڑا عالم ہے، میری نظر میں یہ بڑا فضیلت والا ہے۔ جناب اگر یہ اصول مان لیا جائے ان کا جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے گھڑا ہوا ہے، تو یہ ساری روایات آپ کو بخاری مسلم سے نکالنی پڑے گی۔ آپ کو انکار کرنا پڑے گا کہتاہے کہ یہ تابعی ہیں، آپ کو امام زہری کا انکار کرنا پڑے گا، آپ کو ایوب سختیانی کا جو ہے انکار کرنا پڑے گا۔ اس طرح کثیر تعداد میں ہمارے پاس حوالے موجود ہیں کہ بہت بڑے بڑے تابعین دوسرے تابعین کے بارے میں اس طرح کی بات کیا کرتے تھے۔ تو آخر میں ان مخالفین کو میں پھکی دیتا ہوں، مرزا، چیلے اس کے اور اہل حدیث علماء کہ جناب اگر اس طرح کا کوئی جملہ آ جائے تو اس کا مطلب انہوں نے جو وہ صحابی کو نہیں دیکھا ہوتا۔ تو اب آپ کو میں ترمذی شریف سے حدیث سنانا چاہتا ہوں، اب اس کا مطلب مجھے سمجھائیے اور اس کا جواب دیجیے۔ جامع ترمذی میں صحیح حدیث ہے 3764، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، کہ حضور کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے کون ہیں جناب؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اگر یہ رزلٹ نکالا جائے کہ اگر حضور کے بعد کوئی فضیلت والا ہوتا تو حضرت ابو ہریرہ یہ نہ کہتے کہ جعفر بن ابی طالب سے بڑا کوئی فضیلت والا نہیں ہے۔ تو اب اس سے کیا رزلٹ نکالیں گے آپ کہ جعفر بن ابی طالب حضرت علی سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں، حضرت عثمان غنی سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں، حضرت عمر سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں رضی اللہ عنہم۔ آپ پھر یہ جو آپ نے اصول بنایا ہے اس اصول کے تحت تو پھر یہ نکلتا ہے کہ جناب جعفر بن ابی طالب حضرت علی سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں، عثمان، عمر، ابوبکر رضی اللہ عنہم سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، حالانکہ کوئی بھی یہ بات نہیں مانتا۔ یہ اجماع امت کے خلاف ہو جائے گا یہ ان کا رزلٹ، اور صحابہ کے اجماع سے ان کا اصول خلاف ہو جائے گا۔ تو یہ آخر میں ان کے لیے پھکی ہے کہ جناب اگر یہی آپ رزلٹ نکالنے لگ رہے ہیں نا امام ابو حنیفہ کے بارے میں، تو آپ کے سامنے حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ جناب جعفر بن ابی طالب سے بڑھ کر میں نے کوئی فضیلت والا نہیں دیکھا۔ اگر آپ اس طرح کی احادیث یا اقوال سے یہ رزلٹ نکالیں گے تو پھر آپ نکالیں اس حدیث سے رزلٹ اور دیں ہمیں جواب کہ اس سے کیا مراد ہے۔ پھر جو ہم نے تشریح کی وہی مراد ہوگی، ادروائز پھر کوئی اور مراد ہوئی تو آپ بتائیے گا۔ تو یہ ہم نے PDF بنایا ہے، جس دوست کو چاہیے اس نمبر پر وائس میسیج کرے، ہمیں بتائے، ہم اس کو دیں گے، اپنی اصلاح کرے۔ اور بار بار انجینئر مرزا صاحب یہی بات کہتے ہیں، جناب اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہوتے تو آپ یہ نہ فرماتے
کہ میں نے عطا بن ابی رباح سے کوئی فضیلت والا نہیں دیکھا، تاریخ بغداد میں لکھا ہوا ہے۔ اس بیچارے نے تاریخ بغداد کتاب دیکھی بھی نہیں ہے، یہ صرف لکیر کا فقیر ہے، اس نے پڑھا ہے حافظ زبیر زئی سے، اور میں حیران ہوں اس بندے پر کہ اپنے آپ کو اتنا بڑا تحقیقی کہتا ہے، محقق کہتا ہے۔ اسی زبیر زئی نے جامع ترمذی کی جو ہے وہ تحقیم بھی کی، تخریج کی ہے، یعنی حکم لگایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ جامع ترمذی کی اس حدیث پر حکم بھی لگا ہے کہ یہ حدیث اس نے نہیں پڑھی، اور اس کا دعویٰ ہے کہ میں نے سیر و اعلام النبلاء 2 مرتبہ مکمل پڑھی ہے۔ کتنے تابعین کے واقعات ہیں، یہ آپ نے پڑھے نہیں ہیں؟ یعنی اتنا ان کے اندر تعصب بغض ہے کہ جناب وہ تمام اصولوں کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ پہ اصول فٹ کرتے ہیں۔ اگر اصول فٹ کرنا پھر ہر جگہ فٹ کریں، پھر آپ کی بخاری مسلم جو ہے نا وہ آدھی سے ختم ہو جائے گی۔ دوستو یہ تحقیقی مقالہ آپ منگوا سکتے ہیں، آپ خود آپ دیکھ لیں کہ یہ لوگ کس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تعصب کرتے، جو تابعی ہیں۔ تمام محققین محدثین اس کی تحقیق کر چکے ہیں کہ وہ تابعی ہیں، لیکن انہوں نے اپنا ایک اصول گھڑا ہوا ہے اور لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ اب ہم نے آپ کو بتایا کہ جو اصول انہوں نے بنایا ہے اس اصول کے لحاظ سے ان کا دین آدھا رہ جاتا ہے، اور دیں اس حدیث کا جواب ہمیں، ہم منتظر ہیں۔ مرزا صاحب بھی اور اہل حدیث علماء بھی کہ اس ترمذی شریف کی اس حدیث کا جواب کیا ہے، جس میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جعفر بن ابی طالب سے بڑھ کر میں نے کوئی فضیلت والا نہیں دیکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔